نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، ہر ہفتہ اشفاق قدری چینل پر ایک اولیاء کاملین کی مبارک بارگاہ کی آپ کو زیارت کروائی جاتی ہے اور کی بھی جاتی ہے، اور اسی طرح کوئی بھی ولی کامل کے عرس کے ضمن میں اس ولی کامل کی ہم شان بیان بھی کرتے ہیں، اس ہستی کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں جن کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آئیے اسی طرح عرس پاک کے ضمن میں شہر حیدرآباد کے عظیم خدیم مشہور بارگاہ خطب وقت مجذوب صادق حضرت سیدنا خواجہ حسن برہان شاہ صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ کا ہم تذکرہ کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک، آپ کا عرس شریف ہر سال چاند کی 14، 15، 16 جمادی الاولیٰ کو منایا جاتا ہے۔ اس سال آپ کا عرس شریف 380 سالہ عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ شریف پسل بنڈا ریاست نگر حیدرآباد میں موجود ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صندل مبارک شہر حیدرآباد کی عظیم و قدیم و مشہور مسجد مکہ مسجد سے برآمد ہو کر آستانِ عالیہ تک پہنچتا ہے، اور بعد نماز عصر مکہ مسجد سے آپ کا صندل مبارک برآمد ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی زندگی کی جانب روشنی ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، عادتیں، آپ کے اخلاق کریمہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا تعلق کوئی اور وطن سے نہیں بلکہ اس وطن سے ہے جس وطن کے شہنشاہ اولیاء کے شہنشاہ ہے۔ میری مراد سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عراق کے شہر بغداد میں موجود ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی تعلق عراق سے ہی تھا۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کرنے کے بعد لگ بھگ جوانی کے عالم میں آپ دہلی تشریف لائے، اور حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر آپ کے مرید و خلیفہ بنے۔ ایک عرصے دراز تک اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھے رہے، استفادہ حاصل کرتے رہے۔ بعد از صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دکن کی جانب رخ کیا، اور شہر حیدرآباد کے پہاڑی علاقے پر، جس کو آج پسل بنڈا کے نام سے شہرت حاصل ہے، وہاں پر ایک جھاڑ کے نیچے آپ نے اپنا ٹھکانہ انتخاب کیا۔ بعض حضرات کی یہ ذہنی کیفیت ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برہانہ رہتے تھے، گویا کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ لباس کوئی نہیں پہنتے تھے۔ تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں، یہ باتوں کو ہمارے ذہن و فکر و سوچ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے ولی سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ کے پابند و پیکر ہوتے ہیں، اور دین الہی کے وہ متین ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا کام حالت سلوک میں ہو
یا حالت جذب میں ہو، ہرگز ہرگز نہیں کرتے جو خلاف شریعت ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہ بات میں کہہ دیتا ہوں اور کتابوں میں بھی نظر آتی ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چادر اپنے اس حصے کو چھپاتے تھے جس حصے کو اللہ پاک نے چھپانے کا حکم دیا ہے مرد حضرات کو، گویا کہ تہبند بنا کرتے تھے اور ناف سے لے کے گھٹنوں تک کے حصے کو آپ چھپایا کرتے تھے، زیادہ کپڑا آپ پہنتے نہیں تھے، یہ بات ہمیں نظر آتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برہنہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے قرض نہیں لیتے تھے، کسی سے حاجت طلبی نہیں کرتے تھے، کسی کے آپ مقروض نہیں تھے، کسی سے آپ کوئی چیز دریافت نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے، تو یہ تمام چیزوں کا آپ نے لباس نہیں پہنا تھا جو دنیا دار لوگ پہنتے۔ اس کے علاوہ آپ ضروریات زندگی سے بھی جدا رہا کرتے تھے، مثال کے طور پر روٹی، کپڑا، مکان، یہ سارے چیزیں بھی آپ اپنے آپ سے جدا رکھتے تھے۔ ہر وقت ایک جھاڑ کے نیچے ہی آپ کا مسکن تھا، وہیں پر ہی آپ آرام فرماتے تھے، وہیں پر ہی لوگ آتے تو آپ گفتار کیا کرتے تھے، وہیں پر بھی لوگوں کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے، اور وہیں آپ کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سالک مجذوب تھے۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامتیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ایک عظیم کرامت جس کا تعلق نہ صرف آپ کی ذات سے بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے بھی ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج دکن کو فتح کرنے کے لیے دکن میں آ رہی تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً آپ خواجہ حسن برہان شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید سے جاؤ اور فوراً میری چادر لے کر آؤ۔ مرید جب چادر لے کر آتے ہیں تو آپ فوراً چادر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانک لیتے ہیں۔ تو مرید عرض کرتے ہیں اسی مریدوں کے جھرمٹ کے ایک مرید کے، حضور کیا بات ہے، کیا بادشاہ کے خوف سے اور فوج کے خوف سے آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا؟ تو آپ اس مرید کو قریب بلاتے ہیں، اس شخص کو، اور اپنے بغل میں اس کا سر دباتے ہیں اور چادر اڑا دیتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ ساری فوج جانور نظر آ رہی ہے، ان جانوروں میں 2 انسان نظر آ رہے ہیں، 2 انسان نظر آ رہے ہیں اور سارے جانور نظر آ رہے ہیں۔ وہ مرید دیکھ کر اس کی آنکھیں شجدر رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، میرے پیر مرشد یہ کیا ماجرا ہے، تھوڑا اس کی تفصیل تو بیان فرمائیے، اس کی تشریح تو بیان فرمائیے۔ تو حضرت خواجہ حسن برہان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے دیکھا کہ 2 انسان تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سید یوسف الدین چشتی نظامی کلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید شریف الدین چشتی نظامی کلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے، جن کی بارگاہ شہر حیدرآباد کے ہی علاقے نامپلی میں موجود ہے، جہاں پر بے شمار کثیر تعداد میں عقیدت مند، ارادت مند متقدین حاضر ہو کر اقتضاب فیض حاصل کر رہے ہیں، اور جہاں پر فیضان صبح و شام جاری و ساری ہے، آج بھی آپ کی بارگاہ موجود ہے۔ بہرحال اللہ والے ہی اللہ والوں کو پہچانتے و جانتے ہیں، ایک ولی ہی دوسرے ولی کی شناخت کر سکتا ہے، اس واقعے سے ہم نے یہ بھی جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو آپ کی بارگاہ میں بھی تختی پر، سیاہ رنگ کی تختی پر نصب کیا گیا ہے اور صاحب ذی المنن بھی لکھتے ہیں، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، نواب معالی خان کے باغ کا مالی تھا، یعنی باغ کا رکھوالا ایک شخص تھا، غریب تنگستی کے عالم میں تھا۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور میری زوجہ، میری بیوی پیٹ سے ہے اور ان قریب ہی ولادت ہونے والی ہے، مگر میرے پاس کچھ بھی روپیہ رقم پیسہ نہیں کہ میں خرچ کر سکوں، لہٰذا مدد فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی کیفیت و حالت میں ہی رہتے، کہتے کہ جا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تو جو ہی وہ شخص گھر جاتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے اور نجاست پیٹ کی جو نجاست رہتی ہے وہ دفن کرنے کے لیے وہ شخص جنگل کی جانب رخ کرتے ہیں، اور رخ کر وہ جب گڑھا کھود کر ڈالنے لگتے ہیں نجاست کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک دفینہ جس کو ہم خزانہ کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود رہتا ہے، اور شخص سارا خزانہ لے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور اب معالی خان کے باغ میں
اس حالت یا اس کیفیت سے وہ شخص کام نہیں کرتے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ نواب معالی خان دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو خزانہ ملا ہے، اور جو سکھ ملا ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے ملا ہے۔ تو نواب معالی خان بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے 3 بیویاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں لا اولاد ہوں، مجھے اولاد نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں شربت ہوتا ہے، وہ شربت آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا پی کر نواب معالی خان کو عطا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا یہ پی لے اور اپنی بیویوں کو بھی پلا دے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور تجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بہرحال جب وہ شخص نواب گھر جا کر تینوں بیویوں کو پلاتے ہیں، ایک عرصہ دراز گزرتا ہے تو آپ کے ہی وزیر عبداللہ قطب شاہ عرض کرتا ہے ایک دن کہ اے نواب آپ کو کتنے بیٹے، آپ کی اولاد کتنی ہے؟ تو نواب معالی خان کہتے ہیں کہ رکو میں رجسٹر کھول کر دیکھتا ہوں، تو پتہ کیا چلتا ہے اتنی کثیر تعداد میں نواب معالی خان کو اللہ پاک نے اولادیں عطا کی ہے۔ تو بہرحال وجہ کوئی اور نہیں، سبب کوئی اور نہیں، بلکہ حضرت خواجہ حسن برہان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کی تاثیر تھی۔ ادھر زبان سے کہہ دیے ہے اور ادھر اللہ پاک نے عطا کر دی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ پاک ہر حال میں اور فی الفور سنتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے مقرب، مقدس اور دوست ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار کرامتیں کی ہیں اور اہل دکن میں تعلیمات طریقت، تعلیمات شریعت اور دین الہی کو پھیلایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ یوم چل رہا ہے، آج غسل شریف ہے، انشاءاللہ کل سندل ہوگا، پھر محفل سما ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی بارگاہ میں باادب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رہ کر اللہ کی بارگاہ سے دل لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک بار عرض کرتا چلوں کہ عنقریب 1000 سبسکرائبر ہونے والے ہیں، تو جو حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو بھی اولیاء کاملین کی مقدس زندگیوں کے بارے میں پتہ چلے اور آپ زیارت بھی کر سکے، اور انشاءاللہ مزید تفصیلات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی ہو سکے، اور اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتوں سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔